سر پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. کئی طرح کے چیلنج ہیں سر. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے سر, پیٹرول مہنگا ہو گیا, اکانومسٹ کہتے ہیں مزید مہنگا ہو سکتا ہے سر. سر ایک عام شخص یہ سوچتا ہے یہ سارے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے کام تو حکمرانوں کے ہیں سر, پالیسی میکرز کے ہیں سر, لیڈرز کے ہیں سر. لیکن سر ہماری جو عوام ہے سر ان کی بھی سر شاہی خرچی ہیں سر. اس وقت اگر دیکھیں سر ایک عام سی گاڑی سر کسی بھی کمپنی کی سر 10-15 ہزار گاڑیاں بک ہیں سر, اور 6 ماہ سے کم کا وقت نہیں ہے سر ڈلیوری ٹائم جو ہے سر. سر میں ریسٹورنٹس میں جاتا ہوں سر, مجھے حیرت ہوتی ہے سر کہ 5 سٹارز میں بھی لائن لگی ہوئی ہے سر. لاہور کے جو 5 سٹارز ہیں سنڈے میں ناشتے پہ سر لائن لگی ہوتی ہے سر, باری نہیں آتی سر. شاپنگ سر ریکارڈ سیلز ہو گئی ہیں سر, ہر طرح کی, کپڑے کی سر, جیولری کی, کاسمیٹک کی سر. ایک عام شخص پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے سر؟ یہ آج سر میں نے قریب موضوعات رکھے تاکہ سر سننے والے, کیونکہ ہم انفرادی طور پہ بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں سر لوگوں کو, تو سر وہ کوئی میسج چلا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی کو تھوڑی سی بہتری آ جائے. دیکھیے بظاہر تو یہ بہت خوشکن بات لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پبلک یہ کر لے, پبلک وہ کر لے تو اکانومی میں بہت بہتری آ جائے گی. جی سر. آپ ہی کے پروگرام میں نے مور دین ونس ایک عرض کیا کہ کوئی دنیا کی پرابلم حل نہیں ہو سکتی جی سر. تب وقت کہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم ایک پرٹیکولر ڈرل میں سے نہ گزریں. ٹھیک ہے سر. ایک سسٹم کے تحت اس پرابلم کو جب تک نہ لیں ہم. اکانومی یقینی طور پر ہماری ڈولڈرمز میں ہے اس وقت. ایک عام آدمی کی جو آپ نے بات کی, ایک آدمی میکسیمم جو کر سکتا وہ یہ ہے جی سر کہ اپنے حصے کے ٹیکسز وہ نہ صرف یہ کہ دیانتداری سے بلکہ خوش دلی سے پے کرنا شروع کر دیں. یقینی طور پر گورنمنٹ کے خزانے میں بہت اضافہ ہوگا. جی سر. لیکن اس کا کیا کریں گے آپ کہ آپ کے پاس ایک واٹر چینل ہے, جی سر. آپ اس واٹر چینل میں دریا کا پانی ڈال دیتے ہیں, جی سر. وہ واٹر چینل بھرا ہوا چلتا ہے لیکن آگے وہ کہیں استعمال نہیں ہو رہا, کھلے جو واسٹ اسٹریچز آف لینڈ پڑے ہیں ان میں وہ پھیلے جا رہا ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا. ہم نے اگر اس پرابلم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم 1971 تک ہماری اکانومی بڑی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی. 1970 تک باوجود اس کے کہ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی, اور جنگیں ہمیشہ اکانومی کو 10-20 سال پیچھے لے آتی ہیں. جی سر. اس کا اثر ہم پر آیا ضرور تھا لیکن وہ اتنا ٹینجیبل نہیں تھا. ٹھیک سر. چیزیں خراب ہوئی ہیں 1970 کے بعد سے, تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس کو پکڑنا کہ گڑبڑ کہاں ہو گئی. ہم نے ایک نیا اسلوب اپنایا کہ بجائے پلانڈ طریقے پر ملک کو چلایا جائے, ہم نے ومز پر اسے چلانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں مینجمنٹ میں اس چیز کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کا مسئلہ حل نہ ہو اور اس کو نمبر 1 کے پاس جانا پڑ جائے. تو نمبر 1 جو عقل مند ہے اس کا مسئلہ تو اس وقت حل کر دے گا وہ, لیکن ساتھ ہی وہ یہ انکوائری شروع کر دے گا کہ میرے یہاں جو میں نے سسٹمز دیے ہوئے ہیں وہ مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پائے کہ اس آدمی کو مجھ تک آنا پڑ گیا. سب کام چھوڑ کر اس پر جت جائے گا کہ میں اس سسٹم کو چیک کروں. یہاں ہم نے جو مینجمنٹ کی فیلئر کیا ایک سب سے بڑا سمٹم ہے,
اس کو اپنا روٹین بنایا اور اس کو اپنے لیے ایک پرائڈ بنایا کہ کھلی کچہری لگانی شروع کر دی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم پیرالائز ہو گیا ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہا. تو بجائے کھلی کچہریاں لگانے کے اس سسٹم کو حل کیا جانا چاہیے تھا, اس سسٹم کو بہتر کیا جانا چاہیے تھا, امپروو کیا جانا چاہیے تھا. ہمارے شہر سہولتوں سے محروم ہونے لگ گئے تو ہم نے پیکیجز اناؤنس کرنے شروع کر دیے, اتنے بلین کا ہے یہ پیکیج. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ یہ کیوں فیلئر آیا اس میں, کہ چیزیں اس حد تک بگڑی کہ ہمیں ایک اسپیشل پیکیج اناؤنس کرنا پڑ گیا. لوگوں کی تکالیف دور ہونی چاہیے, لیکن ساتھ یہ ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کہاں پر کیا چیز غلط ہو گئی کہ سسٹم مفلوج ہو گیا, وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا. اسی طرح جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی ملک میں وہ سسٹمیٹک نہیں رہی, وہ ومزیکل ہو گئی. ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے پاور سٹیشنز اندھا دھند لگائے. اگر یہ پلان طریقے پر لگے ہوتے تو ایک بیلنس ہم ورک آؤٹ کر لیتے کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان ٹرانسمیشن لائنز کی کیرنگ کیپیسٹی کیا ہے, کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی. اب آپ کے پاس پاور ہاؤسز موجود ہیں, آپ کی ٹرانسمیشن لائنز دے آر انیبل ٹو ٹرانسپورٹ دیٹ الیکٹریسٹی, ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے. یہ جو ہیف ہیزڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ اکانومی کو لے بیٹھی ہے. تو جتنا بھی خزانہ بھرتا چلا جائے وہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ اس واٹر چینل کے منہ پر آگے وہ پانی بے محابہ پھیل رہا ہے, وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. تو پرابلم کو ہم وہاں سے پکڑیں جو اس کے روٹ کازز ہیں, ٹھیک ہے سر, اور ان روٹ کازز کا علاج شروع کر دیں. ایک درخت ہے جی سر, پھل آپ کو دے رہا تھا, جی سر, سڈنلی اس کے پھل میں کیڑا آنے لگا. اب ہم ہر سال پھل گراتے جائیں کہ اگلے سال بہتر پھل آ جائے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے سر, یہ کیڑا دن بہ دن پھل میں بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک سر, ہمیں اس کی جڑ میں پیسٹیسائڈ ڈالنا ہے تاکہ وہ کیڑا مر جائے. صحیح سر. تو اکانومی کو جی سر, آپ پہلے تو یہ ڈٹرمن کیجئے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے, اس کے روٹ کازز کیا ہیں. تو جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے اور روٹ کازز کیا ہیں, جی سر, تو ہمارے لیے اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو اکانومی کو ہم نے پولیٹیسائز کر لیا اس نے ہمیں بہت مار ماری ہے. یہ صحیح ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے, انہیں ہیلپ کرے زندہ رہنے میں, لیکن اس کے طریقے ہیں. جی سر, ہم یہ کیوں شرماتے ہیں کہ جو پہلے ایک کامیاب سسٹم ہمارا رہا, جی سر, ہمیں ایک نئے سرے سے وہ ری انٹروڈیوس کرانا پڑ جائے گا. آٹا یقیناً عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے, چینی پر باہر ہو رہی ہے. جی سر, ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف چلے جائیں, راشن ڈپو سسٹم دوبارہ سے لے آئیں, جی سر, اور ایک سرٹن سلیب آف انکم جو ہے جی سر, اس تک راشن کارڈ ایشو کر دیں, اور وہاں سبسڈائز آٹا, سبسڈائز چینی, سبسڈائز گھی, یہ چیز ہم ایشو کر دیں. تو جو حقدار شہری ہے جی سر, اس تک وہ چیز پہنچ جائے گی. جی سر, یہ امیڈیٹ اگر فیسلٹی دینا چاہتے ہیں جی سر, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ راشن ڈپو سسٹم جی سر, ایک بار پھر انٹروڈیوس کرا دیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی بے عزتی کی بات نہیں. سال ڈیڑھ سال میں معاملات جب ٹھیک ہو جائیں تو دوبارہ سسٹم کو بند کر دیجیے. تو آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیف ہیزڈ وے میں مت موو ہوئیے. ہم
ادھر کو جائیں، لیکن پہلے روٹ کازز جی سر، ڈٹرمن کر لیں ٹھیک سر، کہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں، بالکل ٹھیک ہوگا سر. اور ان روٹ کازز کو ایریڈیکیٹ کر دیں.